السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ملک میں جو تھوڑے سے حالات خراب تھے وہ اب بہتری کی طرف گامزن ہے، اور ایک دفعہ پھر پاکستان جو ہے وہ واپس سیاسی منظرنامے پہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ تھینکس ٹو گاڈ فار دیٹ۔ آج کی جو ویڈیو ہے ہماری وہ پوسٹ آئی ٹی اے ڈاکیومنٹ سیریز کے سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے، اور اس میں ہم پروف آف فنڈس کو ڈسکس کریں گے، یا پھر جنہیں فائنینشیل ریکوائرمنٹس بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور بہت ہی آسان الفاظ میں کہوں، حالانکہ یہ بینک اسٹیٹمنٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے جو آپ نے جمع کرانی ہے، لیکن ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ بینک اسٹیٹمنٹ کی ہی بات کر رہے ہیں، اور کیسے نہیں کر رہے وہ بھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ اب ایسا ہے کہ یہ جو پروف آف فنڈس ہوتے ہیں نا، یہ آپ نے آئی آر سی سی کو جب ایک دفعہ آپ کو آئی ٹی اے آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے ڈاکیومنٹس اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، ان میں ایک پروف آف فنڈس کا ڈاکیومنٹ بھی ہوتا ہے۔ یہ آپ کو ان دا فارم آف لیٹر جو ہے نا وہ سبمٹ کروانا ہوتا ہے فرام یور بینک۔ اب آپ کو کتنے پیسے چاہیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے فیملی ممبرس کتنے ہیں، یا کتنے فیملی ممبرس کو آپ ساتھ لے کے جائیں گے۔ اور اس سلسلے میں آپ کے ساتھ لنک بھی شیئر کر دیتے ہیں۔ اگر میں اس کو اسکرول کروں آپ کے اسکرین کے سامنے تو یہ ایک ٹیبل بنا ہوا ہے جس پہ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ کتنے فیملی ممبرس ہوں تو آپ کو کتنے فنڈس جو ہیں وہ شو کرنے ہیں، یا اس کا پروف دینا ہے کہ دیٹ یو ہیو دس مچ آف فنڈس اویلیبل اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے ونس یو ول بی ان سائڈ کینیڈا۔ اب آپ کے ساتھ جو میں نے لنک شیئر کیا ہے اور اس کے اوپر جتنے بھی فنڈس لکھے ہوئے ہیں، کوشش کریں کہ آپ، اگر یہ 13,213 ہیں تو آپ اس سے کوئی $500 زیادہ ہی اپنے فنڈس مینیج رکھیں، ارینج رکھیں۔ وہ زیادہ بہتر رہتا ہے، کیونکہ یو نیور نو ہاؤ مچ ول دا ریٹ آف ڈالر فلکچویٹ۔ تو اس سے کچھ 100 200 300 $400 زیادہ رہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہتے ہیں جب آپ اپنے اکاؤنٹ کو مینٹین کرنا شروع کریں گے فار یور اسکلڈ امیگریشن اور ایکسپریس انٹری۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور آپ ذہن میں رکھیے گا اچھے سے، اور یہ آپ سب لوگوں کو میری ہمبل سجیشن ہے۔ آپ میں سے بہت سارے وہ افراد بھی اس وقت اس ویڈیو کو سن رہے ہوں گے جو ابھی اپنی اسکلڈ امیگریشن اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے اچھے پوائنٹس بھی بن رہے ہیں، اور دے آر ان گڈ اسٹینڈنگ ان ٹرمز آف این ایپلیکینٹ، اسٹرانگ ایپلیکینٹ ہیں، جو ان کا پورٹ فولیو ہے، جو ان کا پروفائل ہے اس حساب سے۔ تو جو ایکسپریس انٹری ہے نا، اس میں آپ کو آئی ٹی آنے میں یا کوئی رزلٹ شو ہونے میں تقریباً 8 سے 12 مہینے لگ جاتے ہیں، ایک سال جسے ہم کہتے ہیں۔ اور آئی ٹی آنے کے بعد میں پروبیبلی یو ہیو 60 ڈیز اپنے سارے ڈاکیومنٹ سبمٹ کروانے کے لیے۔ تو انسٹیڈ آپ ان 60 ڈیز میں اپنے ایکسپیرئنس لیٹرز، اپنے بینک اسٹیٹمنٹس، سوری یہ بینک اسٹیٹمنٹ تو نہیں کریں گے آپ، پروف آف فنڈس لیٹر جو ہے اپنے بینک سے، اس پہ کام کرنا شروع کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلے سے اس کے بارے میں کچھ پریپریشنس کر کے رکھیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ ابھی اس وقت جب آپ اپنے پلاننگ کر رہے ہیں اپنے کینیڈین امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے، آپ اپنی آئلس کی تیاری شروع کر دیں، آپ اپنی ای سی اے رپورٹ ایشو کروا لیں تھرو ویس، اور اس کے بعد میں آپ اپنا ایکسپیرینس لیٹرز ریڈی کروا لیں ایز پر فارمیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اور آپ اپنا بینک ریفرنس لیٹر تو نہ بنوائیں ابھی، کیونکہ وہ فریش ہوگا تو آپ کے لیے زیادہ بیٹر رہے گا، لیکن آپ اپنے متعلقہ بینک میں جہاں آپ کا اکاؤنٹ ہے اور آپ نے اپنی سیونگس مینٹین کی ہوئی ہیں، جو کہ ایٹ لیسٹ اگر آپ سنگل ہیں تو اتنی ہونی چاہیے، یا 2 لوگوں کے ساتھ پلان کر رہے ہیں تو اتنی ہونی چاہیے، آپ اس بینک کو وزٹ کریں اور ان کے ساتھ آج جو ہم ریفرنس لیٹر کا فارمیٹ آپ کے ساتھ بینک پروف آف فنڈس فرام بینک جو لیٹر کا ایک فارمیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ وہ فارمیٹ ان کے ساتھ شیئر کریں، ان سے پوچھیں کہ وہ آپ کو یہ فارمیٹ فراہم کر دیں گے کہ نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو یہ فارمیٹ فراہم نہیں کر کے دے رہے تو لیو دیم بیہائنڈ، فائنڈ سم بینک، اور وہاں پہ اپنے فنڈس منتقل کریں، اور ان کے ساتھ وہ اپنے 6 منتھس کی جو آپ اسٹیٹمنٹ ہے وہ مینٹین کریں۔ اور یہ ایک بڑا کروشل ڈاکیومنٹ ہے، اور آپ کو ایگزیکٹ اسی فارمیٹ میں یہ ڈاکیومنٹ چاہیے، بیکاز دس از سم تھنگ جس کے بارے میں انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی لکھ دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس لیٹر پہ مینشن ہونی چاہیے۔ سو یہ آپ ایک ریکوائرڈ مینڈیٹری فارمیٹ ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں آپ بیفور ہیڈ ڈسکس کر لیں، ارینج کر لیں۔ آئی یوزلی ڈونٹ ریکمینڈ، اگر آپ کے پاس خود فنڈز اویلیبل ہیں یا آپ کے کوئی رشتہ دار، بلڈ ریلیٹیوس، کلوز فرینڈس
کوئی بھی آپ کو یہ فیور دیتے ہیں کہ وہ 6 منتھس کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں اپنے فنڈس ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اگر آپ کے پاس اتنے نہیں ہیں تو زیادہ بہتر ہے. ادر دین دیٹ مارکیٹ میں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ آپ کو پیڈ ارینجمنٹس میں بینک اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بنوا دیتے ہیں. اگر وہ ان بینک اسٹیٹمنٹ کو ویریفائی کروانے کی گارنٹی دیتے ہیں آپ کو، اور اس کے ساتھ وہ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹس فراہم کرتے ہیں، تو پھر آپ ان کے ساتھ بھی اس فارمیٹ آف لیٹر کی بات کر سکتے ہیں. بٹ یہ ٹوٹلی آپ کی ثوابدید پہ ہے. آئی یوزلی ڈونٹ سجیسٹ، کیونکہ جب کوئی اسکلڈ امیگریشن کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اور اس کو پتہ ہے کہ 8 سے 12 مہینے میں آئی ٹی آنا ہے، تو اس کو ایٹ لیسٹ اپنے فنڈس جو ہیں وہ اتنے تو مینیج اور ارینج کر لینے چاہیے. بٹ مجبوری کی صورت میں ضروری نہیں کہ ہر کوئی ایسے بیٹھا. مجبوری کی صورت میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبلٹی نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں، وہ بھی اس میں ہم ڈسکس کر لیں گے. اب جو آئی آر سی سی ہے اس میں آپ پروف آف فنڈس جن جن کیٹیگریز میں دکھا سکتے ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کے سیونگ اکاؤنٹس میں کچھ پیسے پڑے ہیں. آپ اپنے ایون فکسڈ ڈپازٹس جو ہیں ان کا لاسٹ 6 منتھ کا اسٹیٹس جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں ایز اے پروف آف فنڈس کہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں. آپ کے پاس کوئی بھی ایسے اسٹاکس تھے جنہیں آپ لیکوڈیٹ کروا سکتے ہیں یا وہ لیکوڈیٹڈ فارم میں، آپ ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں ایز اے پروف آف فنڈس. آپ جو اگر آپ کے پاس میوچل فنڈس ہیں، آپ تو پاکستان میں بھی بہت ساری اسکیمس نکل آئی ہوئی ہیں ان کی جنہیں لیکوڈیٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو بھی ایز اے پروف آف فنڈ جو ہے وہ آئی آر سی سی کو سبمٹ کروا سکتے ہیں، جو کہ لیکوڈیٹ کروائے جا سکتے ہیں. کسی سے لون، کسی قسم کی لائبلٹی، یا آپ کے پاس اتنی ورتھ کا کریڈٹ کارڈ ہے آپ اس میں سے اتنے فنڈس یوز کر سکتے ہیں، یا کوئی پراپرٹی اویلیبل ہے جس کی اتنی ویلیو ہے، جیولری پڑی ہے، یا کوئی بھی نان لیکوڈیٹی ایسٹ جو آپ کے پاس پڑا ہے، وہ آپ بالکل بھی ایز اے پروف آف فنڈ نہیں بتا سکتے. کوئی بھی ایسی چیز جو ایک لائبلٹی ہوتی ہے یا پھر جسے آپ لیکوڈیٹ نہیں کرا رہے ہوتے، وہ ایز اے پروف آف فنڈ شو نہیں کرایا جا سکتا. لہٰذا یہ ساری چیزیں آپ نے نہیں کرنی. کسی سے لون لے کے آپ پروف آف فنڈ نہیں دکھا سکتے کہ آئی ایم ٹیکنگ دس مچ لون فرام بینک، تو میرے پاس اتنے فنڈز اویلیبل ہیں، میں اتنے فنڈز لے کے آ سکتا ہوں یا آ سکتی ہوں. نو، دس از ناٹ ویلڈ پروف آف فنڈ، یہ ایکسیپٹیڈ نہیں ہے. میرے پاس اتنی ورتھ کا کریڈٹ کارڈ ہے، وہ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس اتنی ورتھ کی پراپرٹی ہے، نو. جیولری پڑی ہے، نو. تو اس قسم کی چیزیں آپ ایز اے پروف آف فنڈ کہ میرے پاس جب میں موو آؤٹ کروں گا یا موو آؤٹ کروں گی فرام پاکستان، کینیڈا پہنچوں گی تو اتنے فنڈس میں لیکوڈیٹ کروا کے کر لوں گی. دس از ناٹ دا وے. آپ جن چیزوں سے اپنے فنڈس پروف کر سکتے ہیں وہ آپ کے سیونگ اکاؤنٹس ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی ایف ڈی ہو سکتی ہے، فکس ڈپازٹ میوچل فنڈس ہیں جو لیکوڈیٹیبل ہیں، یا کسی انویسٹمنٹ بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے جس میں بینک اسپیسیفکلی لکھ دیتا ہے کہ یہ فنڈس کلائنٹ کے یا اپلیکینٹ کے یا اکاؤنٹ ہولڈر کے کہنے پہ کسی وقت بھی وڈرا کروائے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک ویلڈ پروف آف فنڈ ڈاکیومنٹ رہے گا آپ کے لیے. سو کیپ دیز تھنگ ان یور مائنڈ وین یو آر پریپیئرنگ فار یور فنڈس. اچھا، اب جو آپ کا پروف آف فنڈ ہے اس کے لیے ایک اسپیسیفک لیٹر فارمیٹ ہوتا ہے. وہ لیٹر فارمیٹ ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے. سو اس کو دکھانے سے پہلے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ جو فنڈس ہیں وہ اٹلانٹک امیگریشن پائلٹ پروگرام کے لیے کتنے چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ جتنے اسکلڈ امیگریشن کے لیے چاہیے ہوتے ہیں اس سے بہت کم ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اٹلانٹک امیگریشن پائلٹ پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ کپلڈ ہے ود اے جاب آفر. تو نیچرلی یو ول بی ہیونگ اے جاب، اے پراپر سیٹلمنٹ پلان فار یو اینڈ یور فیملی. تو اس لیے آپ کو بہت سارے فنڈ شو کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس میں. لہٰذا اس میں اگر آپ ایز اے سنگل جا رہے ہیں تو 3,303 ہیں، 2 لوگ جاؤ گے تو 4,112. تو یہ تھوڑے لیس فنڈس ہیں جو آپ کو شو کروانے ہیں. اب ان کیس آف اسکلڈ امیگریشن اور ان کیس آف اٹلانٹک امیگریشن پائلٹ پروگرام، جو فارمیٹ رہے گا آپ کے پروف آف فنڈس کا فرام یور بینک، وہ ایک ہی رہے گا. دیٹ از اے اسٹینڈرڈ فارمیٹ. تو اب ہم اس فارمیٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آگے آپ کو بتائیں گے کہ کن صورتوں میں آپ کو پروف آف فنڈس نہیں بھی دینے ہوتے، وہ ایکسیپشن ہو جاتی ہے. سو لیٹس اسٹارٹ. یہ آپ کی اسکرین پہ اس وقت
ہمارا ایک سیمپل لیٹر ہے، ہم نے جو کہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے لنک پہ یہ جو انہوں نے ریکوائرمنٹس دی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا ہے۔ اس کا ایک لنک ڈسکرپشن میں رہے گا، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا۔ آپ اس کو پرنٹ کر کے اپنے ریلیونٹ بینک برانچ میں جا کے مینیجر کو دکھا سکتے ہیں، انہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو آپ کی امیگریشن کے سلسلے میں اس فارمیٹ پہ ایک لیٹر چاہیے جو کہ پروف آف فنڈ لیٹر کنسیڈر ہوگا فار کینیڈین امیگریشن۔ اب سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ہونا چاہیے بینک کے لیٹر ہیڈ پہ۔ تو یہ ہم نے ایک یہ امی انفو کا بینک بالکل نہیں ہے، یہ ہم نے ایک سیمپل بینک ود لوگو ریڈی کیا آپ کے لیے۔ یہ اس کے لیٹر ہیڈ پہ ہونا چاہیے، جو لیٹر ہیڈ ہے اس پہ بینک ڈیٹیلز، اس کی ای میل، اس کی ویب سائٹ، اس کے کانٹیکٹ نمبر، اس کا ایڈریس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں اس میں اکاؤنٹ ہولڈر کا نیم ہونا چاہیے، اور اس میں آپ کے کوئی بھی اگر آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیٹس ہیں ان کے بارے میں مینشن ہونا چاہیے، جیسے وہ لیٹر کلیئرلی مینشن کر دے کہ یہ جو بھی اے بی سی مسٹر اور مس ہیں اور مسز ہیں، ان پہ نہ تو کوئی لائبلٹی ہے لون کی صورت میں، کوئی ایڈوانسز نہیں ہے، کوئی ڈیٹس نہیں ہے، یا کوئی کریڈٹ کارڈ بلز نہیں ہیں ڈیو ان کے۔ تو میک شیور کریں اگر آپ کی ایسی کوئی چیزیں ڈیو ہیں تو بیفور ٹیکنگ دس لیٹر آپ وہ ساری کلیئر کر لیں، کیونکہ جو آئیڈیل اینڈ پرفیکٹ لیٹر ہیڈ ہے، سوری پروف آف فنڈس ہے، اس میں یہ ساری چیزیں آپ پہ نہیں ہونی چاہیے ان کیس آف اینی لائبلٹی۔ اس کے بعد آپ کا جو اکاؤنٹ نمبر وہ مینشن ہوگا، آپ کا اکاؤنٹ نیم ہوگا، موڈ آف آپریشن سیلف ہے، آپ کی اکاؤنٹ ٹائپ کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کا کرنٹ بیلنس کتنا پڑا ہے اس کے اوپر، یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہونی چاہیے۔ اب کوشش کیجیے گا کہ جتنے ریکوائرڈ فنڈس ہیں ان سے کوئی 200 400 زیادہ ہی آپ کے پاس اویلیبل رہے، وہ ایک زیادہ بیسٹ اینڈ سکسیزفل پروف آف فنڈ لیٹر ہوتا ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دو سچویشن ارائز ہو سکتی ہیں، یا تو بینک آپ کو یہ لیٹر بنا دے گا یا آپ کو نہیں بنا کے دے گا۔ تو اس لیے اگر تو آپ کا یوزلی نیشنل بینک یا پھر جو گورنمنٹ کے بینکس ہیں وہ تھوڑا پرابلم کرتے ہیں ریکوائرڈ فارمیٹ میں لیٹر دینے پہ، لیکن جو ایچ پی ایل اور اسٹینڈرڈ چارٹر ٹائپ بینکس ہیں، this is not an endorsement but I do have as a customer good experience with them، so وہ بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک فارمیٹ ہے جس میں وہ لاسٹ 6 months جو آپ کے ہوں گے، جس دن آپ ڈاکیومنٹ سبمٹ کرنے ہوں گے یا جب بھی آپ آئی ٹی جمع کروائیں گے اس منتھ سے بیک، جو لاسٹ 6 months ہوں گے وہ ان کا ایوریج بیلنس لکھیں گے، اور پھر ان کی کتنی ویلیو بنتی ہے ان کینیڈین ڈالرس، جو کہ منیمم ملنی چاہیے اس کے ساتھ، اور کوشش کریں کہ اس سے کوئی $400 500 اوپر ہی ہوں آپ کے پاس فار اے اسٹرانگ بینک لیٹر۔ اور اس کے بعد میں اس پہ وہ جس ٹائم پہ یہ ویلیو ان کینیڈین ڈالر ڈسکس ہوئی ہے اس کی ڈیٹ اور ریٹ کیا تھا وہ لکھ دیا جائے گا، اور جو مینیجر ہوں گے وہ اپنی ڈیٹیلس لکھ دیں گے، اور مینیجر امیڈیٹ مینیجر کا جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ نمبر ہوگا آفیشیل ناٹ موبائل، وہ اس پہ لکھا جائے گا، ان کا ای میل آئی ڈی لکھا جائے گا، بینک کا اسٹیمپ ہونا چاہیے، اور جس ڈیٹ کو یہ ایشو ہوا ہے وہ ڈیٹ ہونی چاہیے۔ سو دس از این آئیڈیل اینڈ پرفیکٹ پروف آف فنڈ لیٹر جو کہ آپ کو چاہیے۔ اب اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے ساتھ اپنی پراپر بینک اسٹیٹمنٹس بھی لگوا سکتے ہیں، 6 ماہ کے نکلوا کے، وہ مینڈیٹری نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ لگوا سکتے ہیں، نہ بھی چاہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہول مین چیز جو ریکوائرڈ ہے آپ کے امیگریشن آفیسر کو، کیس مینیجر کو، وہ یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے اور اسی فارمیٹ میں چاہیے۔ تو یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا، اس کو اچھے سے سمجھ لیجیے گا، اور اسی فارم میں جو ڈاکیومنٹ ہے وہ فراہم کیجیے گا۔ ابھی بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو کہ آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، اینڈ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ایکسپلین اٹ۔ اس میں یہ ہے کہ کس کو پروف آف فنڈس دینے ہیں ان کیس آف ایکسپریس انٹری، اور کن کو نہیں دینے ہیں۔ یس، ایسا کیس بھی ہے جہاں پہ آپ کو پروف آف فنڈ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب جنرلی انڈر ایکسپریس انٹری دو کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، ایک تو اسکلڈ ورکر پروگرام ہے، اور کچھ اسکلڈ ٹریڈس پروگرام ہوتے ہیں جس میں کوئی اسکلڈ پرسن جو اسپیسیفک ٹریڈس ہیں ان میں اسکلڈ ہوتے ہیں، تو ان کو تو پروف آف فنڈس دینے ہیں، بٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں دینے۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ اگر تو آپ انڈر کینیڈین ایکسپیرینس کلاس اپلائی کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آلریڈی ان کینیڈا ہیں، یا پھر آلریڈی ان کینیڈا ورک ایکسپیرینس ہے ان کے پاس، دے آر ورکنگ دیئر، اور ناؤ دے وانٹ ٹو اپلائی فار دا پی آر آف کینیڈا، سو دے ول بی کنسیڈرڈ ایز کینیڈین ایکسپیرینس کلاس CEC۔ سو ان کو پروف آف فنڈس دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں، جاب کر رہے ہیں وہاں پہ۔ اگر آپ کے پاس کینیڈین ورک پرمٹ ہے
اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک ویلڈ جاب آفر بھی ہے. بے شک آپ نے انڈر دس کیٹیگری اپلائی کیا ہو، ایکسپریس انٹری کے دس کیا ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ لکی ونس میں سے ہیں، آپ ایک بہت اچھے اور پرفیکٹ پلانر ہیں، آپ نے آلریڈی ایک جاب بھی سیکور کر لی اپنے لیے اور اس کی ایک ویلڈ جاب آفر آپ کے پاس موجود ہے. تو پھر آپ کو پروف آف فنڈس دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس آلریڈی سفیشینٹ مینس موجود ہیں کینیڈا میں پہنچتے ہی اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے. سو دیز آر دا گڈ تھنگس. اب یہ کہہ لینا کہ مجھے کینیڈا جانا ہے، وہاں پہ سیٹل ڈاؤن کرنا ہے، بڑا آسان ہے، لیکن عقل مندی یہی ہے کہ آپ ایک دو سٹیپ اہیڈ ہی چلیں. جیسے اگر آج میں ڈیسائیڈ کر لوں مجھے کینیڈا جانا ہے، تو سب سے پہلے آئی لک انٹو میرے پاس کتنے فائنینشیل ارینجمنٹس ہیں میری اپلیکیشن کی فی ساری پے کرنے کے لیے اور جو ریکوائرڈ فنڈس ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے. سو آئی ول ورک آن دیم، میں ان کو سارٹ کروں گی ایک دو مہینے میں. جیسے بھی میں انہیں سارٹ کر لوں، میں کوئی پیڈ ارینجمنٹ کر لوں بینک اسٹیٹمنٹ کا اپنے لیے، یا پھر کسی فیملی سے بات کر کے اپنے اکاؤنٹ پہ رکھ کے اپنی اسٹیٹمنٹ چلانا شروع کر دوں. In either case, I'll be working on those first, then I'll be working on my IELTS. Meanwhile ساتھ میں اپنی HEC اٹیسٹیشن اور ECA رپورٹ کا I'll be starting. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ میں بے شک میں نے ایکسپریس انٹری میں اپلائی کرنا ہے، میں کسی ایسے PNP یا AIPP پروگرام میں اپلائی نہیں کر رہی ہوں جہاں پہ میرے پاس ویلڈ جاب آفر ہونا ضروری ہے، پھر بھی یہ ایک بڑا وائز اور عقلمند ڈیسیجن ہے کہ آپ ڈفرینٹ کینیڈین جاب پورٹلس پہ جائیں اور اپنے لیے جاب سیکیور کرنا شروع کر دیں. بیکاز اگر آپ کے پاس جاب آ جاتی ہے تو یہ جو آپ کا ایک آلریڈی فنڈس کا پروف دینے کا پرابلم ہے وہ وہیں پہ سالو ہو جاتا ہے، آپ کو پرووائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ویلڈ جاب آفر جو ہے وہ ساتھ میں لگا دیتے ہو ایز اے پروف آف availability of means as soon as you'll be landing in Canada to support yourself or your dependents. So یہ ایک بڑا ہی عقل مند پلان ہے. I hope for Canadian Express Entry and for Canadian AIPP آپ کو پتہ چل گیا ہوگا آج کی ویڈیو میں کہ فنڈس کتنے چاہیے اور فنڈس کو پروف کرنے کے لیے آپ کو آپ کے بینک سے جو لیٹر چاہیے وہ کس نوعیت کا چاہیے، کس طرح کا چاہیے. سو یہ ہماری آج سیکنڈ ویڈیو تھی. پہلی میں ہم نے آپ کا ایکسپیرینس لیٹر فارمیٹ شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ، آج ہم نے بینک پروف لیٹر یا فنڈس پروف لیٹر کا فارمیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. اور آپ اس میں ایک دفعہ پھر آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ اس میں اپنے سیونگ اکاؤنٹس، اپنی FD اور اپنے میوچل فنڈس جو ہیں یا کسی انویسٹمنٹ بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے جو کہ لیکوڈیٹ کی آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. ان کیس آف میوچل فنڈ اینڈ FD آپ انہیں کبھی بھی لیکوڈیٹ کر سکتے ہیں. ان کیس آف انویسٹمنٹ بینک آپ انہیں کبھی بھی لیکوڈیٹ کر کے جو ہے وہ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. ود دیٹ اسٹیٹس اسپیسیفکلی مینشنڈ آن دا لیٹر آپ ان کو جو ہے ایز اے پروف آف فنڈ شو کر سکتے ہیں. ان either کیس وچ ایور بینک اٹ از، دس از دا فارمیٹ ٹو فالو جس وقت آپ کے سامنے ہے. اسے متعلقہ لنک سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا. اس سے متعلق کسی قسم کے اور آپ کے سوال ہوں پلیز کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجیے گا. I'll میک شیور کہ آپ لوگوں کو آنسر کریں. آج کی اور یہ ساری جو چینل کی ویڈیوز ہیں یہ اسپیسیفکلی فار دا پاکستانی پیپل ہیں. سو آئی ایکسپیکٹ ٹو گیٹ مور کوشچنس فرام دا پاکستانی پیپل. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.